لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج 22 رمضان ہے۔ آج کی شب قدر کہلاتی ہے، جس میں ہم اعمال اور اوراد و وظائف میں مصروف رہتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں 2 جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو باتیں اللہ اور رسول کی طرف سے، معصومین کی طرف سے اس شب قدر کے لیے ہمارے لیے بتائی گئی ہیں، انہی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہا جاتا ہے 2 رکعت نماز کے بعد، تو اب یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہیں، اس لیے کہ معصوم نے جو فقرہ جیسے بتایا ہے اسی انداز میں ہم کو کرنا چاہیے، اسی انداز میں ہم کو اعمال کرنا چاہیے۔ آج کی رات میں سورہ روم، سورہ دخان، جوشن کبیر، جوشن صغیر اور دوسری دعائیں، یہ سب پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ دعائے کمیل، دعائے مکارم الاخلاق، یہ سب دعائیں وہ ہیں کہ جو آج پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ ان دعاؤں کو پڑھیں اس کے ترجمے کو بھی پیش نظر رکھیں، اس لیے کہ ترجمہ پڑھنے کے بعد انسان کو اس دعاؤں کی گہرائی اور اس کا لطف ملتا ہے۔ اب میں قرآن مجید کا درس شروع کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ سورہ حمد سے آغاز اس کا ہوا ہے، اور پہلی رمضان سے اس کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور آج تک بحمد اللہ جاری ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ پالنے والے ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ تیرے اس قرآن مجید کی خدمت کو انجام دیتے رہیں۔ سورہ حمد میں حمد یعنی اللہ کی تعریف، عالمین کا رب اور اس کے رحمان اور رحیم ہونے پر گفتگو ہوئی، مالک یوم الدین پر باتیں کی گئیں۔ اب اس کے بعد اس گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کل ہم نے ایاک نعبد میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری ذمہ داریاں صرف ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نعبد کہتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں اور اللہ کی طرف بلائیں اور لوگوں کے ساتھ اعمال خیر انجام دیں، تو یہ سوسائٹی، سماج، معاشرہ اور مذہب، معاشرہ اور تمام لوگ دین اور اسلام اور قرآن کی طرف متوجہ رہیں گے اور متوجہ ہوں گے۔ لیکن اگر ہم چاہیں گے کہ انڈیویجول عبادت کریں تو یقیناً انڈیویجول عبادت کا ثواب ہے، مگر اگر سماج اور معاشرہ عبادت میں ساتھ آ جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اور وہ طاقتیں اور وہ قوتیں جو الہی عبادت اور الہی عمل میں اللہ کے لیے کام کرنے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، چاہے وہ سماج کے لیے رکاوٹ ہو، چاہے وہ معاشرے کے لیے رکاوٹ ہو، چاہے وہ کسی خاص کے لیے رکاوٹ ہو، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے سکیں اور بلا سکیں۔ تو ایاک نعبد میں راز یہ ایک پنہا ہے کہ اللہ کی عبادت ہم نہیں بلکہ ایک اکیلے نہیں بلکہ سب کے سب مل کر کریں۔ دوسرا راز ممکن ہے یہ ہو سکتا ہو کہ ہمیں اللہ یہ کہلوا رہا ہے کہ تم کہو کہ خاص ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سب کو شریک کریں، یعنی تنہا اگر آپ اپنی بات کریں گے تو بارگاہ الہی میں شاید مقبول نہ ہو، لیکن اگر سب کی عبادتیں
یعنی جتنے بھی عبادت گزار عبادت کر رہے ہیں ان سب کو اگر آپ نے اپنے بیان میں اور اپنی گفتگو میں اور اپنی اطاعت میں اور اپنی دعا میں شامل کر لیا تو اللہ اس سے خوش ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا۔ اس لیے شاید یہ کہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی شاید اشارہ ہو کہ جو انسانوں کے علاوہ جو چرند اور پرند، زمین کے ذرے ذرے جو اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو ہم شامل کر لیں، اور ان سب کو شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت میں کوئی کمی ہو، ہمارے خلوص میں کوئی کمی ہو، ہمارے عمل میں کوئی کمی ہو، کوئی نقص ہو، لیکن جب ہم نعبدو کہہ کے تمام لوگوں کے اعمال اور تمام لوگوں کی عبادتوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں کہ جو تیری عبادت میں مصروف ہیں، جو تیری عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اس میں مخلص لوگ زیادہ ہوں، اس میں مخلص لوگ اچھے ہوں، کار خیر کی نیت اچھی ہو اور ان کا ارادہ اچھا ہو، ان کی عبادت کا خلوص دوسرا ہو، تو اس بنیاد پر ان کی وجہ سے ایاک نعبد کہہ کے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، خاص ان لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت شرف قبولیت پا جائے، ہماری عبادت بلندیوں تک پہنچ جائے۔ تو یہ ایک طرح سے ایاک نعبد کہہ کے ہم نے تمام طرح کے لوگوں کے عبادت کا تصور ذہن سے نکال دیا کہ ہمارے نزدیک کوئی قابل عبادت نہیں ہے، ہمارے نزدیک کوئی قابل پرستش نہیں ہے۔ اگر پرستش کے لائق ہے، اگر عبادت کے لائق ہے تو تو ہے، اس لیے کہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اور تو نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پالنے والے، ایک طرف ہم نماز میں یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں عبادت کی شکل میں، پالنے والے تو واقعی معنوں میں اپنی عبادت کو ہماری اس عبادت کو ایسا بنا دے کہ جو تیرے لیے قابل قبول ہو اور تیری رضا و خوشنودی کا سبب ہو۔ اس لیے کہ توفیقات عطا کرنا تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہی چھوٹے سے عمل کو بڑا عمل قرار دے سکتا ہے، تو ہی بہت سے اعمال کو حبط کر سکتا ہے، مٹا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے اعمال اللہ کے حوالے ہیں، ہماری عبادتیں اللہ کے حوالے ہیں۔ تو یہ ایاک نعبد خاص کہہ کر کے ہم اپنے ذہن میں تمام طرح کے تصورات جو ذہن میں اگر کوئی انسان عملی طور پر، یہ تو ہمارا اقرار ہوا قولی طور پر، لیکن عملی طور پر ہمیں اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر کسی صاحب اقتدار کے سامنے ہم نہ جھکیں، کسی دنیا کے مالک اور حاکم کے سامنے ہم نہ جھکیں، کسی چیز کی بلندی کے سامنے ہم نہ جھکیں، کسی چیز کے لالچ میں ہم کسی کے سامنے نہ جھکیں۔ اگر جھکنا ہے، اگر تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اگر عبادت کرنا ہے تو وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ ایاک نعبد ایک طرح سے قولی اعلان ہے، عملی طور پر ہمیں ان تمام چیزوں کی نفی کرنا چاہیے۔ مرحوم آیت اللہ خمینی اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے، جب ہم نے اللہ کو خدا مان لیا ہے تو پھر نہ ہمارے سامنے امریکہ کوئی بزرگ طاقت ہے، نہ روس کوئی بزرگ طاقت ہے، نہ اسرائیل کوئی بڑی طاقت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، چاہے کیسا بھی ٹینک ہو، چاہے کیسے بھی توپیں ہوں، چاہے کیسے بھی بم گرانے والے جہاز ہوں، ان تمام چیزوں کا ہمارے دل میں خوف نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسے مانتے ہیں جو سب سے بڑا ہے۔ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس سے نہ بہتر کوئی رحمان ہے، نہ جس سے بہتر کوئی رحیم ہے، نہ جس سے بہتر کوئی مالک ہے، نہ جس سے بہتر کوئی حمد کے لائق ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی عالمین کا رب ہے۔ تو ہمیں اس بات کی طرف پورے طور پر توجہ کرنا چاہیے کہ یہ ایاک نعبد ہم کہہ رہے ہیں تو یہ قول میں کہہ رہے ہیں، عمل میں ہم کو اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم صرف اور صرف دوسروں کے سامنے عاجزی و انکساری و خضوع خشوع کر سکتے ہیں، لیکن عبادت کا مرحلہ یعنی اپنا سب کچھ سمجھ لینا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہ جملہ
صرف یہ ہم نے نہیں کہا ہے، سورہ حمد نماز میں رسول اللہ بھی پڑھتے رہے ہیں، اہل بیت اطہار بھی پڑھتے رہے ہیں، اور انہی نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ تمہیں اپنی نماز میں دن بھر کم از کم 10 مرتبہ تمہیں سورہ حمد پڑھنا ہے، اور 10 مرتبہ یہ کہنا ہے کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی ذات سے ہمارا عمل مخصوص ہے۔ تو یہ تمام ائمہ کا درس ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے سامنے اپنا سر نہ جھکائیں، اپنے سر کو عبادت کے لیے نہ جھکائیں۔ ہاں، خضوع خشوع کے لیے جھکا سکتے ہیں، انکساری کے لیے جھکا سکتے ہیں، عاجزی کے لیے جھکا سکتے ہیں، لیکن یہ سوچنا کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہمارے مالک ہیں، یہی ہمیں دینے والے ہیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس سے خدا ناراض ہوگا، اس سے خدا ناخوش ہوگا۔ لہٰذا خداوند عالم کی ذات جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہی ہمارے لیے وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہماری مرکز سجدہ ہے، وہی ہمارے مرکز اطاعت ہے۔ لہٰذا ہم نماز میں روزانہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ایاک نعبد، اے پالنے والے، ہم خاص اور خاص صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پالنے والے، ہمیں اپنی خالص عبادت کرنے کی توفیق کرامت فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات 31ویں نمبر کی وصیت میں جو اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کی ہے، اور جسے تمام دنیا کے بچوں کے لیے لازم ہے کہ اسے پڑھیں، جوانوں کے لیے لازم ہے اسے پڑھیں، بزرگوں کے لیے لازم ہے کہ اسے پڑھیں، اس سے کہ پورا دستور زندگی انہوں نے اس میں عطا کیا ہے۔ فرماتے ہیں مولا وَعْلَمْ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِي الدُّعَاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ وَأَمَرَكَ أَن تَسْأَلَهُ لِيُعْطِيكَ وَتَسْتَرْحَمُهُ لِيَرْحَمَكَ وَلَمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مَن يَحْجُبُكَ عَنْهُ وَلَا يُلْجِئُكَ إلى من يشفع لك إليه ولم يمنعك إذا أسأت من التوبة ولم يعاجلك بالنقمة ولم يعيرك بالإنابة ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى ولم يشدد عليك في قبول الإنابة ولم يناقشك بالجريمة ولم يؤسك من الرحمة بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة وحسب سيئاتك واحدة وحسب حسنتك عشرا وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب فإذا ناديته سمع نداك وإذا ناجيته علم نجواك فافزعت إليه بحاجتك۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا یاد رکھیے، جس کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے، اور تمہیں اس بات کے لیے معین کیا ہے کہ تم سوال کرو، تمہیں بتایا ہے، حکم دیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں، یا دنیا کے جتنا بھی بڑا آدمی ہو، اس کے ہاتھوں میں کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے ہاتھوں میں زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ سونا ہو سکتا ہے، اور سونے کے عوض میں پیسے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے قبضہ قدرت میں زمین کے اور آسمان کے تمام خزانے نہیں ہیں۔ زمین اور آسمان کا سب سے بڑا خزانہ یہ ہے کہ اس کا علم حاصل کرنا، اور جب اس کی معلومات ہوگی زمین اور آسمان کے بارے میں، تب جا کر کے وہ
اس کے خزانے کے بارے میں جان سکتا ہے کہ ہاں یہ کیا چیز ہے اس کے اندر۔ جب تک زمین اور آسمان میں رہنے والی چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ اس کے خزانے کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا انسان ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، جو بھی ہو، وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جن کے پاس محدود حدوں میں خزانے ہیں، چاہے علم کا خزانہ ہو، چاہے دنیا کا خزانہ ہو، چاہے ہنر کا خزانہ ہو، چاہے نیکی اور پاکیزگی کا خزانہ ہو، سارے خزانے جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ یعنی مولا نے کتنا صاف طور پر، یقینی طور پر یہ حکم دیا ہے کہ یاد رکھو بیٹا، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان ہے اور اس کے تمام خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، تم اسی سے دعا کرو، اسی سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ اسی لیے حج میں جب انسان جاتا ہے تو حکم ہے کہ جب آپ کی خانہ خدا کے اوپر نگاہ پڑے تو آپ اپنی حاجتیں طلب کریں۔ یہ کیوں خانہ خدا کی طرف؟ اصل میں خدا کی طرف نگاہ پڑ رہی ہے، آپ خدا کی طرف نظر ڈال رہے ہیں۔ چاہے کسی وقت آپ کا دھیان خدا کی طرف ہو نہ ہو، لیکن جب حج میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا دھیان خانہ کعبہ کو دیکھ کر خدا کی طرف ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، اے میرے لال، زمین اور آسمان کے تمام خزانے اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اور صرف ایسا نہیں کہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا ہو، دنیا کے لوگ وہ ہیں جو خزانوں کے اوپر ناک کے پھن کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کا خزانہ کوئی لے نہ لے۔ حالانکہ خزانوں کو جمع کرنا اور ہے، اور خزانوں کو انسانوں کی رگوں میں دوڑانا اور ہے، خون بنا کر کے دوڑانا، صحت بنا کے دوڑانا یہ اور ہے۔ یہ تو اللہ کی توفیق جسے ہوتی ہے وہ خزانوں کو ان دنیا کے انسانوں کے رگوں میں خون بنا کے دوڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ عزیزو، امام فرماتے ہیں کہ دنیا کے آسمان و زمین کے تمام خزانے اس کے پاس ہیں، اور اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے خزانہ اپنے پاس رکھا نہیں ہے، بلکہ اس نے حکم دیا کہ تم مانگو ہم سے طلب کرو، اور ضمانت دی ہے کہ تم سوال کرو گے تو تمہیں عطا کرے گا، تم رحمت کا مطالبہ کرو گے تو وہ تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو خاصان خدا ان کے قریب تھے، اللہ سے مانگتے تھے، تو ان کو اللہ نے اختیارات دے رکھا تھا، اور واقعی ان کے لیے زمین اور آسمان کے تمام خزانے کھلے تھے۔ اسی لیے جب چاہتے تھے، اب پیغمبر اسلام کو آپ جانتے ہیں کہ آپ ہاتھ بڑھاتے تھے، کھجوروں کی شاخیں جھک جاتی تھیں، خاشاک ذرات زمین سے اٹھاتے تھے تو وہ ہاتھوں میں سونے اور چاندی میں تبدیل ہو جاتے تھے، اور اس پر نقش لا الہ الا اللہ ابھر جاتا تھا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کس طرح سے اللہ کے عطا کردہ خزانے کا استعمال اس طرح سے کرتے تھے کہ ہاتھوں پہ در خیبر اٹھا لیا، اور اس کے بعد کائنات یہ دیکھ رہی ہے کہ اتنا وزنی در جو عام حالات میں نہیں اٹھتا، لیکن اللہ کے غیب کے خزانے میں جو علم ہے، اس علم کی طاقت سے مولا کائنات نے اس زور سے اس در کو اکھاڑا۔ تو اللہ نے ان خاصان خدا کو مانگنے پر عطا کر دیا، اور ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ سب خزانہ، اور مولا علی کے جو چاہنے والے ہیں، جو دن و رات مولا علی کو مانتے ہیں اور ان کی فضائل و قصیدہ پڑھتے ہیں، ان سب کے اوپر لازم ہے کہ مولا کا یہ جملہ سنیں کہ کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے سوائے اللہ کے ہاتھوں میں زمین اور آسمان کا خزانہ ہے، لہٰذا اللہ سے مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور اس نے یہ بتایا بھی ہے کہ ہم تم کو عطا کریں گے، تم ہم سے رحمت کا مطالبہ کرو، ہم تمہیں رحمت عطا کریں گے۔ اس نے تمہارے اور اپنے درمیان کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ نہیں کھڑا رکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی رکاوٹ ہے۔ روزہ کھول رہے ہو وہ تمہارے قریب ہے، سحر کر رہے ہو وہ تمہارے قریب ہے، نماز میں کھڑے ہو وہ تمہارے قریب ہے۔ اب تم اسے دور سمجھو تو یہ تمہارا قصور ہے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی رکھی ہے، اور نہ تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج بنایا ہے۔ دنیا میں کسی بڑے آدمی کے ہاں جانے کے لیے انسان راستہ اور ریسورسز ڈھونڈتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کیسے کون ذریعہ اختیار کریں کہ ان سے ملاقات ہو جائے، جہاں کوئی تحفہ لے کے جائیں شاید وہ خوش ہو جائے، کوئی طریقہ اختیار کریں۔ لیکن اللہ کے ہاں
کیا ہے؟ کوئی طریقہ نہیں، صرف اس کی حمد کریں اور اس کے سامنے عاجزی کریں اور اس کے سامنے مطالبہ کریں تو وہ مطالبے کو پورا کرنے والا ہے۔ کسی طرح کی کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی سفارش کرنے والا لے آئے، اور اگر کسی سفارش کرنے والے کو لے بھی جاتے ہیں ہم تو وہ محمد والے محمد ہیں، انہیں کسی طرح کی سفارش میں کوئی عار نہیں ہے، اس لیے کہ جب اللہ نے ہر ایک کے لیے دروازہ کھول رکھا ہے تو اللہ کے یہ مخصوص بنتے محمد والے محمد، یہ صرف سفارشی ہر ایک کے بن جاتے ہیں اور بنیں گے انشاءاللہ۔ گناہ کرنے کی صورت میں توبہ سے بھی نہیں روکا ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو بھی کہہ دیا کہ خبردار گھر میں قدم نہ رکھنا، جیسے والد بھی کہہ دیتے ہیں، ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اگر بچے سے کوئی بڑی خطا ہوئی تو خبردار تم میرے بیٹے نہیں ہو، میں نے تمہیں عاق کر دیا، میں تمہیں اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہوں۔ لیکن اللہ وہ ہے جس نے گناہوں کے بعد بھی اس خدا نے روکا نہیں ہے بلکہ توبہ کا حکم دیا ہے، توبہ کی صورت میں بھی نہیں روکا ہے کہ تم توبہ کرو ہماری بارگاہ میں، ہم تمہاری توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ وہ خدا ہے، مولا کا کرم ہے کہ مولا نے اس طرح سے گفتگو کی ہے کہ اللہ نے گنہگار کو توبہ کی صورت میں بھی نہیں روکا ہے اور عذاب میں بھی جلدی نہیں کی ہے کہ اگر خطا ہو گئی ہے تو عذاب میں جلدی کر دے، یا توبہ کرنے سے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے توبہ کرنے سے، اپنے گستاخیوں کی معافی مانگنے سے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے سے اس نے کوئی روکا نہیں ہے، اور عذاب دینے میں بھی جلدی نہیں کی ہے، اور توبہ کرنے پہ طعنہ بھی نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ توبہ کر رہا انسان تو اس کو شرمندہ کرے، خداوند عالم ویسا نہیں ہے۔ اس کے سامنے اگر آپ اپنی خطائیں اور اپنی غلطیاں اس کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ رسوا بھی نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو چھپاتا ہے، ستار العیوب بنا رہتا ہے اور اس کی باتوں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں کو مان لیتا ہے، اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم اس کے حقدار ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم اگر بغیر حق کے تم جا رہے ہو تو پھر تمہارے لیے راستہ نہیں ہے، اگر تم اس کے حقدار ہو تو یقیناً اس نے توبہ قبول کرنے میں بھی کسی سختی سے کام نہیں لیا ہے۔ ایسا نہیں کہا ہے کہ توبہ اگر ہم قبول کریں گے تو تمہیں پہلے یہ سختیاں جھیلنی پڑیں گی، مرنے سے پہلے تم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں ہے، اور اس کے سامنے اپنے جرائم پر سخت محاسبہ کر کے رحمت سے اس ذات کو نے مایوس بھی نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے کہا ہے کہ تمہارے لیے توبہ کا دروازہ رات و دن کھلا ہے، تم توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں آ سکتے ہو، بلکہ گناہوں سے علیحدگی کو بھی ایک حسنہ بنا دیا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ توبہ کرنا اپنی جہاں عظمت کا حامل ہے، بلکہ گناہوں سے اگر آپ الگ ہو گئے تو یہ خود بھی ایک بڑا کار خیر ہے، اور پھر برائی میں ایک ایک کو شمار کیا ہے اور نیکیوں میں ایک کو 10 بنا دیا ہے۔ برائی میں صرف ایک برائی کیا ہے تو اس ایک برائی کے بدلے ایک ہی کو شمار کیا گیا ہے، لیکن اللہ کریم رحیم پالنے والے وہ خدا کتنا رحیم و کریم ہے جس نے نیکیوں میں ایک نیکی کو 10 بنا دیا ہے، اور توبہ اور طلب رضا کا دروازہ کھول دیا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے مانگنے کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جب بھی آواز دو وہ فوراً سن لیتا ہے، اور جب مناجات کرو تو اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ تم اپنی حاجتیں اس کے حوالے کر سکتے ہو، اسے اپنے حالات بتا سکتے ہو، اپنے رنج و غم کی شکایت کر سکتے ہو، اپنے غم اور اپنی پریشانیوں اور اپنے رنج و غم کے ختم ہونے کا مطالبہ کر سکتے ہو، اپنے کاموں میں مدد مانگ سکتے ہو، اور اس کے خزانے رحمت سے اتنا سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی دوسرا بہرحال نہیں دے سکتا ہے، یعنی تم اس کی بارگاہ میں اس قدر سوال کر سکتے ہو جتنا کوئی بھی دینے پر تیار نہیں اور نہ دے سکتا ہے، جتنا وہ خدا عطا کر سکتا ہے۔ وہ عمر میں چاہے اضافے کا مرحلہ ہو، چاہے بدن کی صحت کا مرحلہ ہو، یا رزق میں وسعت کے مرحلہ ہو، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو اتنا زیادہ انسانوں کو عطا کر سکتا ہے، انسان کو عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے دعا کی اجازت دے کر گویا خزانے رحمت کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ اللہ اکبر، کیا مولا کا جملہ ہے کہ خزانہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب دعا تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ دعا نہیں بلکہ تمہارے ہاتھ میں ان خزانوں کی کنجی دے دیا ہے۔ اب اس کے باوجود تم اس کی رحمت کے خزانوں کو نہ کھول سکو تو یہ تمہاری کمی ہے کہ جب چاہو ان کنجیوں سے نعمت کے دروازے کھول سکتے ہو اور رحمت کی بارشوں کو برسا سکتے ہو،
خبردار، لہذا تمہیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ استغفار، توبہ اور اس کے بارگاہ میں اپنے خطاؤں اور اپنے گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرما۔ آج کی شب ہے، تمام دنیا کے گزشتہ بزرگوں کے گناہوں کو معاف فرما میرے معبود، اور تمام مومنین و مومنات جو پریشان ہیں، جو دقتوں میں ہیں، جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، جو کمزور ہیں، جو نادار ہیں، پالنے والے ارحم الراحمین، ان کے حق میں دعا کرتا ہوں معبود ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے پالنے والے، ظالم اسرائیل کو نابود فرما میرے معبود، ظالموں کو ختم کر دے، مظلوموں کو سربلند و سرفراز فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنا بندہ اور توبہ کرنے والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔